اس امت کی عظمت کا اندازہ کر رہے ہیں. لیکن وہی امت اپنی بے عملی کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے، اپنے فرائض منصبی سے غافل ہو جانے کی وجہ سے، اللہ کے کلام کو، کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے کی وجہ سے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، راندہ درگاہ ہو گئی، ملعون ہو گئی، مغضوب علیہم قرار پائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ حشر اس امت کا ہوا ہے. تو یہ تمہارے لیے نشان عبرت ہے. ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی کچھ بن جاؤ. تمہیں فضیلت ملی ہے، تمہیں اب ہم نے کنتم خیر امت خطاب دے دیا ہے، بہترین امت اب تم ہو. وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اب امت وسط تم ہو. لیکن دیکھ لو تاریخ کے عجائب گھر کے اندر تمہیں ایک نظر آ جائے گی، ایک امت، وہ امت 2000 برس تک اس مقام پر فائز رہی ہے جس پر کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز ہوئے 1400 برس ہوئے. لیکن دیکھ لو وہ نشان عبرت ہے. مبادہ تم ایسے ہی ہو جاؤ. سورہ حدید میں فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. یہ مسلمان بھی نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی ان سے پہلے. جب مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. اور کیسے سخت ہوئے؟ سورہ بقرہ میں فرمایا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھروں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زائد.